حج ایک عبادت ہے، عمرہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کا حق اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تمام انسانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے عبادت کرے اخلاص کے ساتھ، اور حج عبادت ہے تو اس میں اخلاص شرط ہے۔ عمل عبادت کا مستحق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اپنے حج کو ریاکاری، دکھاوا یا لوگوں کی تعریف، لوگوں کی واہ، اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ شرک ہے، اور جو حج شرک سے پاک ہوگا، خالص ہوگا للہ، وہی حج اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مطلب حدیث قدسی ہے کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان بیان کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اور اگر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرمان بیان کریں تو اس کو حدیث کہتے ہیں، صرف حدیث، مرفوع حدیث۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں ملانے والوں کے ملاوٹوں سے بے نیاز ہوں، غنی ہوں، جو بھی ملاتے ہیں، شریک کرتے ہیں، میں ان سے بے نیاز ہوں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ من عمل عملا، جس نے کوئی بھی عمل کیا، عمرہ، حج، نماز، قرآن کی تلاوت، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر، صدقہ خیرات، کسی بھی قسم کا عمل دین کا کسی نے کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل عملا، جس نے کوئی بھی عمل کیا، اشرک فیہ معی غیری، میرے ساتھ اس عمل میں کسی کو ملاتا ہے، عمل کر رہا ہے جو کہ میرے لیے ہونا چاہیے، میرے ساتھ کسی اور کو ملاتا ہے، ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے ملاوٹ کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، تو اس بندے کو کوئی اجر ملے گا اس عمل کا۔ معلوم ہوا کہ عمل اگر شرک سے پاک نہ ہو، ملاوٹوں سے خالص نہ ہو، تو اس کا کوئی فائدہ عمل کرنے والے کو نہیں ہوگا۔ اب بتائیے، حج اتنی بڑی عبادت جس میں پیسوں کا خرچ، یہ کیسی عبادت ہے؟ مالی بدنی عبادت ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک وہ عبادت ہوتی ہے جو مالی ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے، آپ زکوٰۃ دے دیا، مستحق ہے ان کو، آپ نے زکوٰۃ دے دی، بات ختم۔ بدن کا اس میں کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو مالی بدنی، مال بھی خرچ کرتے ہیں عبادت کرتے ہوئے، کیونکہ حج میں پیسہ ہے، نفقہ، اور بدن سے بھی اس میں محنت ہوتی ہے، جسے پتا ہے کہ قیام، کنکریاں مارنا، طواف کرنا، سعی کرنا، جانا آنا، یہ سب مسائل ہیں، احکام ہیں۔ تو مالی بدنی عبادت، اور سفر ہے اس کے لیے، آدمی نکلتا ہے، محنت ہوتی ہے اس میں، کم سے کم 5 دن کا یہ حج، زیادہ سے زیادہ 6 دن کا یہ حج، یہ تو حج کے ایام ہے۔ اچھا، جو لوگ آفاقی آتے ہیں ان کو تو مہینہ ہو جاتا ہے، پہلے تو جہازوں سے لوگ آتے تھے، سفر، پہنچنا مکہ، عمرہ کر کے فارغ ہونا، پھر حج تک انتظار کرنا، تمتع، تو یہ کتنے ایام کا جو ہے سفر ہو رہا ہے، آپ دیکھیے 15 دن سے زیادہ، مہینہ، 1.5 مہینہ، اتنی محنت اس میں ہوتی ہے، اور پھر وہ ضائع ہو جائے پورا، ذرہ برابر بدلہ نہ ملے، اجر نہ ملے، محنت، پیسہ خرچ، بدن سے محنت کی گئی، کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو اسی لیے حج کو جو سب سے زیادہ خراب کرنے والی چیز ہے، برباد کرنے والی چیز ہے، وہ ہے شرک۔ اپنے حج کو شرک سے بچانا، اور شرک کی ایک قسم ہے ریاکاری، دکھاوا۔ ہاں بھائی صاحب حج کو نکلے ہیں، چلو پورے محلے، پوری دنیا کو خبر دے رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اخبار میں تصویریں چھاپ کر سب کو بتایا جا رہا ہے، بھائی ہم حج کو جا رہے ہیں، چلو دعوتوں کا سلسلہ شروع، یہ کے بعد دیگرے 1 by 1 بلاوے، دعوتیں، پھول پلانا، مٹھائیاں، بتانے کیا کیا ہے، ہوتا ہے نا ایسا۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کس کے لیے حج کر رہے ہیں آپ جاؤ آؤ پتہ بھی نہیں چلے کسی کو حج کر کے آئے، اب بتا کے جا رہے لوگوں کو، خبر اگر دیکھ انما الاعمال بالنیات، ریاکاری، دکھاوا یا اخلاص، اس کی جگہ کیا ہے؟ دل۔ ظاہر ہوتی ہے وہ چیز، لیکن اصل دل ہے، دل میں کیا ہے آپ کے، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بتانا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں، بچیاں ہیں گھر میں، بچے ہیں، ذرا پراپرٹی ہے، دکان ہے، ذرا خیال رکھنا، سفر کر کے آئیں گے حج کو، یا ریاکاری نہیں ہے، یہاں ڈفرنٹ بتانے کی۔ ایک ہے کہ بھائی حج کو جا رہے ہیں ہم، اچھا جی حج کو جا رہے ہیں، اب انتظار، کال آتا، دعوت آتی، پھول پنائے جائیں گے، ہدیے دیے جائیں گے، تحفے تحائف ہوں گے، پھر نکلتے ہیں، سیلفیوں کا بھی سلسلہ، احرام پہ فوٹو،
پھول پنا کے تصویریں لینا ان کے. اخبار میں بھی بہت سارے لوگ چھاپتے ہیں کہ فلاں صاحب حج کو نکل رہے ہیں. یہ ریاکاری نہیں ہے, دکھاوا نہیں ہے. طواف کرتے کرتے فوٹو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا, حالت کیا ہے یہ للہ, یہ اللہ کے واسطے حج ہو رہا ہے, ویڈیو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے پوری. ریاکاری غلط, ملانا نہیں اللہ کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ, اللہ میں ایسے حج کرنے کے لیے آیا ہوں, ایسا حج کرنے جس میں کوئی ریاکاری, کوئی سمعہ نہیں ہے, کوئی دکھاوا نہیں ہے, سننا دکھانا کسی کو نہیں ہے, بس تو دیکھنے والا سننے والا ہے. حج کو ریاء سے بچانا ضروری ہے. یہ سب سے پہلا ادب ہے جس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے.